بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا چاند صرف ایک نیا مہینہ نہیں لاتا، بلکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور سیرت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اس مبارک مہینے کو چند من گھڑت وظیفوں، غیر مستند دعووں اور سنسنی خیز ویڈیو ٹائٹل تک محدود کر دیا ہے۔ کیا واقعی 41 مرتبہ کوئی سورہ پڑھنے سے محض 5 منٹ میں آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، یا پھر دین اسلام کا طریقہ کچھ اور ہے؟ آج کے اس اہم پیغام کو آخر تک ضرور دیکھیے، تاکہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھیلی بے بنیاد باتوں کو پہچانیں اور سچے دل سے قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے تمام محترم ناظرین، الحمدللہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، اور ایک نیا اسلامی مہینہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ جب بھی نیا چاند نظر آئے تو مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ جامع الترمذی۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص جذبہ اور محبت کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ ساتھ علم اور حقائق کی روشنی میں بھی اپنے دین کو سمجھیں۔ آج کے دور میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا پر بے شمار معلومات موجود ہیں، وہاں صحیح اور غلط باتوں کے درمیان فرق کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ میں انتہائی عظیم المرتب مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف عرب کی سرزمین کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا نور دکھایا، مظلوموں کو سہارا دیا، عورتوں کو عزت بخشی، اور جہالت میں ڈوبے معاشرے کو اخلاق اور انسانیت کا درس دیا۔ ولادت مبارکہ کی تاریخ اور تاریخ وفات کے حوالے سے سیرت نگاروں اور مورخین کے درمیان مختلف آراء موجود ہیں، لیکن ان تاریخی باریکیوں اور اختلافی بحثوں میں الجھنے کے بجائے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، لین دین، دشمنوں کے ساتھ رویہ اور اپنوں سے محبت کا انداز کیسا تھا؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں سیکھنی اور اپنانی چاہیے۔ قرآن پاک واضح طور پر اعلان کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں اور معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اخلاق،
ہماری زبان، ہماری تجارت اور ہمارا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سنن ابو داود۔ ربیع الاول کا حقیقی پیغام یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں، اپنے رویوں کو بہتر بنائیں، آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور ایک بہترین انسان اور سچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر تھمبنیلز یا ویڈیوز دیکھی ہوگی جن میں لکھا ہوتا ہے، آج ربیع الاول کی پہلی رات یہ سورہ 41 مرتبہ پڑھ لیں، 5 منٹ بعد غیب سے خوشخبری مل جائے گی، یا فلاں وظیفہ کریں اور منٹوں میں کروڑ پتی بن جائیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، بہت ادب اور محبت کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اسلام ایک مکمل، معقول اور مستند دین ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کسی بھی عبادت، وظیفے یا عمل کی فضیلت طے کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اگر کسی حدیث یا قرآنی آیات میں کسی سورہ کو خاص تعداد، مثلا 41 مرتبہ پڑھنے، خاص وقت پر پڑھنے اور اس کا نتیجہ چند منٹ میں لازمی ملنے کی بات نہیں کی گئی تو اپنے پاس سے ایسا دعویٰ کرنا دین میں اضافہ یا غیر مستند بات کو دین کی طرف منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، من حدث عنی بحدیث یری انہ کذب فہو احد الکاذبین، جس نے مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کی جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہیں۔ صحیح مسلم۔ جب ہم سنسنی پھیلانے کے لیے یا لائکس اور ویڈیوز کے لیے ایسی باتیں آگے پھیلاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا تو ہم نادانستگی میں گناہ کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ کسی عمل کو یقینی 5 منٹ کی خوشخبری سے جوڑنا شریعت اسلامیہ کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا اور وظائف کرنا جائز ہے، لیکن نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور اس کے وقت پر منحصر ہوتا ہے، کسی بندے کے دعوے پر نہیں۔ ہمیں یہ بات بالکل واضح رکھنی چاہیے کہ ہم کسی قرآنی سورہ کی تلاوت کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ غیر ثابت طریقہ اور جھوٹے دعووں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ جامع الترمذی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید پڑھنے کی یہ عام فضیلت اتنی بڑی ہے کہ ہمیں کسی من گھڑت وظیفے کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ اجر اور قبولیت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی شرط یا جادوئی گھڑی پر۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ نمبر 1، تلاوت قرآن مجید۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کو ترجمے اور تفہیم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، کثرت سے درود شریف کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود السلام بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، توبہ و استغفار۔ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے۔ نمبر 4، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے۔ اپنے گھروں میں سیرت کی معتبر کتابیں مثلاً الرحیق المختوم لائیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنائیں۔ نمبر 5، اخلاق اور سیرت کو اپنایا جائے۔ اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور فحش گوئی سے پاک رکھیں۔ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ آئیے اس ربیع الاول میں چند آسان لیکن انتہائی مؤثر عملی قدم اٹھانے کا عہد کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی نماز کی تاکید فرمائی تھی۔ حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے ادا کرے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ صدقہ و خیرات۔ اپنی استطاعت کے مطابق مسکینوں، یتیموں اور محتاجوں میں صدقہ تقسیم کرے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ سنت کی پیروی۔ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا، مسکرا کر ملنا، سلام میں پہل کرنا اور سچ بولنا۔ میرے پیارے محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ کیا ہم اس بار بھی صرف چراغاں کر کے یا وظیفوں کے نام پر آن لائن ویڈیوز دیکھ کر اس مہینے کو رخصت کر دیں گے، یا پھر اس ربیع الاول کو اپنی زندگی کا انقلابی موڑ بنائیں گے؟ تصور کیجئے کہ جب قیامت کے دن ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری سنتوں کا کتنا پاس رکھا، تم نے میری لائی ہوئی شریعت پر کتنا عمل کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ آئیے آج یہ عزم کریں کہ ہم ربیع الاول کو صرف ایک مہینے یا کسی خاص دن تک محدود نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا رہنما بنائیں گے اور دین کے نام پر پھیلنے والی ہر غیر مستند بات سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ مستند اور فکر انگیز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں و رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ حق کا یہ پیغام ہر جگہ پہنچ سکے۔ دین اسلام کی صحیح اور مستند معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں
تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کمنٹ سیکشن میں درود شریف ضرور لکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔